حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا ہر ایک کام ایسی گہری توجہ اور محنت سے ہونا چاہیے کہ گویا تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن عبادت کے وقت اس کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا زیبا ہے۔ شوہر آدم کا قائم مقام ہے اور بیوی حوا کی قائم مقام ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی خوش ہو کر تواضع کی جاتی ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان کو ایسی دولت جمع کرنی چاہیے جو مرتے وقت ساتھ جا سکے۔ جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جاؤ، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تصور کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجبور انسان کی مدد اور ان کی حاجت براری کی ہر ممکن سعی کی جائے۔ صرف 3 کام کر لیں، رزق ایسے پیچھے آئے گا جیسے بھوکا شیر ہرن کے پیچھے آتا ہے۔ اول سلام میں پہل کرو، دوم سورہ اخلاص کا ورد کرو، سوم درود پاک کا ورد کرو۔ تمام دنیا کی بادشاہت پیاسے کے ایک گھونٹ کی قیمت اور ایک قطرہ پیشاب بند ہونے کی دوا نہیں ہو سکتی۔ مقام غربت باعث وحشت ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتا ہے وہ خوش خلق نہیں بلکہ خود پرست اور شیطان صفت ہے۔ دنیا سے جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن موت کا آنا برحق ہے، وہ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی بھی خیال نہ گزرے اور نہ ہی تیرے اپنے معاملات کا خیال تجھے پریشان کر دے۔ کوئی بھی عورت جب اس حال میں مرتی ہے کہ شوہر اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ جنت میں جاتی ہے۔ ماں سوائے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اپنے خالق پر ناز کرو کیونکہ وہ انسان کے ناز اٹھاتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہمیشہ جنت کی لالچ کے بغیر کرو۔ انسان وہی ہے جو صرف اور صرف وہی کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ شیطان برے کام کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جس نے اپنے دل کی حفاظت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے حجاب کیا اور اعلیٰ مقام پایا۔ سدا راحت چاہتے ہو تو اپنے خلوص عمل سے دشوار تر کو آسان بناؤ۔ لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے، اس لیے اس سے دور بھاگو۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اسی طرح اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ دھول نہ بنو، خود بھی آنکھ ملو گے اور دوسرے بھی پریشان ہوں گے۔ مرشد سے غیر معمولی عقیدت مرید کو مرشد کا عکس بنا دیتی ہے۔ گناہ مکروہ رکھنا بہتر ہے اس بہت سی عبادت سے جس میں دل گناہ کی رغبت رکھتا ہو۔ خاصان خدا کے ہر سانس میں ذکر خدا ہے۔ ہم کو تقدیر سے کیا بحث، وہ تو خدا کی لکھت ہے، اس کا واسطہ تو اسی سے ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ کمر باندھیں، کوشش کریں، کام میں لگیں۔ علم کثرت روایت سے نہیں، وہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ دیتا ہے۔ کوئی صالح آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک شریعت حقیقت اور طریقت کا اس کو علم نہ ہو۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو نماز کا عادی نہیں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہ ہے جو احوال میں صادق اور معاملات میں باادب ہو۔ بری گفتار کا کھاؤ تلوار کے کھاؤ سے زیادہ گہرا اور ناقابل مند ہوتا ہے۔ جس نے اپنی زبان کی ٹیڑھی سلاخ سیدھی کر لی اس کا دل صالح ہو گیا۔ عورت کو قدرت نے یہ وصف بخشا ہے کہ جب وہ دل سے کسی کا انتخاب کر لیتی تو ہر طرح کا ایثار کرتی ہے،
اور ہر رکاوٹ کو پھلانگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی چولہا چکی ہے۔ ساس کو چاہیے کہ بیٹے کی شادی کے بعد چولہا چکی سے آزاد ہو جائے۔ دنیا ایک دریا ہے اور اس دریا کا کنارہ آخرت ہے اور تقوی کشتی ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا اور دنیا سے بے رغبت ہونا تبلیغ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا اصول ہے۔ پاکیزہ وہی ہے جو ساری دنیا میں کسی بھی شے سے پیوستہ نہ ہو، نہ ہی دنیا سے اور نہ ہی آخرت سے، اور نہ اپنے نفس کے ساتھ۔ اولیاء اللہ رحمت کے صاحبان ہیں، اگر یہ نہ ہو تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے۔ گناہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو بڑھ کر ناقابل علاج بن جاتا ہے۔ دو چیزیں محبوب کو اس طرح کھینچتی ہیں جس طرح مقناطیس لوہے کو، اچھا اخلاص اور دولت۔ تیرے لیے اسباب جہنم تیرے ہی پاؤں، آنکھ، دل اور خصوصاً زبان ہیں۔ نہیں ہے کوئی شریف، نہ عالم اور نہ کوئی صاحب فضل، مگر یہ کہ اس میں ایک عیب ہوتا ہے۔ ایمان کی بنیاد دل کی تصدیق ہے۔ قابو یافتہ شے سے اعراض اور غیر قابو یافتہ شے کو طلب نہ کرنا قناعت ہے۔ صبر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا رسی اور ڈول پر توکل نہ کرے۔ عورت اور مرد کا عمل خود اس کا نگہبان یا محاسب ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ پہلی صف میں جگہ نہ ہونے پر دوسری میں بیٹھنا مسجد کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ پوشاک میں آرائش سے آسائش کو مقدم رکھو۔ بد عادت کا بنانا آسان، نبھانا مشکل اور ڈھانا ناممکن سا ہے۔ نجاست کی بدبو سے ناک بند کرنے والے، یہ نجاست تیری ہم نشینی ہے، اس درجے کو پہنچے۔ جب آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات کے سامنے سینکڑوں بچاؤ کی صورتیں خیر خواہی کے لباس میں آ کر اسے گناہ پر ابھارتی ہیں، مگر جو ہی گناہ کر چکتا ہے وہ سب جھوٹے معاون دفعتاً غائب ہو جاتے ہیں۔ عبادت نام ہے دائمی غم اور خوشی کو ترک کر دینے کا۔ توکل یہ ہے کہ رزق ملے یا نہ ملے، قلب کو فکر لاحق نہ ہو۔ بے شک جو دنیا میں غنی ہے وہ آخرت میں فقیر یعنی بے گناہ اور معصوم ہوں گے۔ بیماری جسم کے اندر سے نمودار ہو کر جسم ہی کو گلا دیتی ہے اور دوا باہر سے آ کر اس کو شفا دیتی ہے۔ پس بدخواہ یگانہ سے خیر خواہ بیگانہ بہتر ہے۔ آنسو جذبات کی آواز ہونے کے ناطے قدر کے لائق ہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بھی بیکار ہیں۔ ذاکر اپنے ذکر کے وقت بنسبت ذکر نہ کرنے والوں سے زیادہ غافل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی پسندیدہ شے میں مشغول ہوا حقیقت سے محروم ہوا۔ فقیر حقیقی وہ ہے جو فقر کی دولت کو سلیمان کی دولت سے زیادہ بہتر جانے۔ جب زبان سیدھی راہ اختیار کرتی ہے تو قلب صالح ہو جاتا ہے۔ صبر و شکر دو ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتے۔ جس عورت کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے، دودھ میں اجوا کھجور ڈالے کھا لے، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دولت دیدار نصیب، طلب کی انتہا سلوک، اور سلوک کی انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام یا واسع 313 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت دنیا یہ ہے کہ انسان انسان سے پیار کرنا سیکھے، اور محبت الہی یہ ہے کہ بندہ خدا سے پیار پانا سیکھے۔
ایماندار تاجر عابد سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تجارت میں امانت سخت مشکل کام ہے۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو 40 مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے۔ جس طرح بیوی کے اوپر ساس کی خدمت فرض ہے، اسی طرح داماد پر بھی اپنی ساس کی خدمت فرض ہے۔ 1000 دوست کی دوستی کو ایک بندے کی عداوت کے بدلے کبھی نہ خریدو۔ پاکیزہ صرف وہی ہے جو تمام علائق دنیا سے پاک ہو۔